اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں کیا ہے یہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں. میری ہمت نہیں اس مضمون کو پڑھنے کی، میرا جی ہوا کہ اس کو پھاڑ ڈالنا چاہیے. لیکن اب لکھنے والے لکھے، اچھا لکھنے والا بھی خود آپ ہی کی جماعت کا آدمی، کلمہ گو ہے، کہاں جائیے گا بھاگ کر. کیا شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا ہے یہودی لوگوں، تم کو کتاب جو دی گئی تھی، حمل التورات تم تھے، تمہیں دیا گیا تھا کہ تورات کو اٹھاؤ. تورات کو چھوڑ کے بہت ساری کتابیں گدھے کی طرح لادے لادے پھرتے ہو. فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. ابھی لاؤ تورات اور مجھے پڑھ کے سنا دو اگر سچے ہو. ہمت نہیں تھی کسی ربی کی اور کسی عالم کی کہ گھر جا کر کے یا اپنے مذہبی مرکز میں جا کے کوئی اوراق لے آتا اور رسول اللہ کو سنا دیتا کہ دیکھو یہ. کسی کی ہمت نہیں. انجیل والوں سے بھی یہی کہا بل یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اہل انجیل کو چاہیے کہ انجیل میں اللہ نے جو اتارا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کریں. تو ہمارا ان کا کوئی جھگڑا نہیں. معلوم ہے انجیل میں اللہ نے جو اتارا ہے وہ مضمون بھی ہے اور انجیل میں جناب نے جو داخل کیا ہے وہ بھی ہے. اب تو ہیرا پھیری اور مشکل ہوا نا، کس طرح سے اس میں سفید اور سیاہ میں ایک آدمی اس کو چھانٹے گا. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ موجودہ دور میں تورات انجیل پڑھیے، لیکن مجھے پڑھنا پڑا. اور بعض لوگوں کو جنہیں کوٹیشن دینے ہوتے ہیں انہیں پڑھنا ضروری بھی ہوتا ہے. برابر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اتنا، اور یہ اس زمانے کے کسی آدمی کی ڈالی ہوئی بات ہے، اور یہ جو ہے کوئی راجہ رانی کا قصہ ہے، اور یہ فلاں جو ہے کوئی تاریخی واقعات ہے، اور یہ فلاں جو اتنا مضمون اور اتنی آیتیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ کسی جنگ کا واقعہ بیان کرتی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہیں. اب ایک آدمی اس میں کلام اللہ کو کیسے چھانٹ کے نکالے گا، کتنی مشکل. لیکن سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کسی کو قرآن شریف چاہیے ایک ہی جلد میں مل جائے گا، ایک ہی حافظ کے سینے میں وہ مل جائے گا. ایک حرف، ایک آیت، ایک لفظ میں کہیں فرق نہیں ہے. کسی غیر اللہ کا کلام اس میں نہیں ملے. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی اس میں نہیں ملے گی. آپ چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، سنن نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، دارقطنی ہو، ابو داؤد ہو، یا کوئی اور حدیث شریف کی مشہور ترین اور معروف ترین کتابیں ہوں، اس میں کی کوئی حدیث اس میں نہیں آئے گی، قرآن شریف میں نہیں آئے گی. وہ الگ جلد میں ہوگی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا. رسول اللہ حدیث بھی دین میں سند ہے، لیکن کتاب اللہ سے اس کو الگ رکھا کہ کئی مومنوں میں اختلاف ہو جائے تو کتاب کے بارے میں ان میں اختلاف نہیں پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو ہم نے پہلے زمانے میں کتابیں دی تھی، جب طویل مدتیں گزر گئی اور کتاب کے مضمون سے غافل رہے، ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت جو ہے فسق میں مبتلا ہو. یہ تمہید تو ہو گئی لمبی، لیکن میں نے ایک بات تو یہ پیش کی جو پہلی آیت تھی اس رکوع کی، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، شاید کوئی سنگٹھن بنایا ہوگا، کوئی کمیٹی بنائی ہوگی، جاؤ 2-3 آدمی چلے جاؤ آج اور مسجد نبی میں سلام کر کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو کہو کہ ہم آپ کی کتاب پر اور ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں مسلمان بنا لیجیے. ان کا بہت اچھا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کا ہو گیا. اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، شرک کا انہوں نے انکار کیا. جب باتیں بتانے کی رسول اللہ نے ان کو بتایا. شام کو آئے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بتائیے کہ ایمان والوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. اچھا پھر مومنوں کو تھوڑا شوق بھی ہوتا ہے، کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو ان کو شوق ہوتا ہے، ایک طرح کا دل میں بڑا ارمان ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوا یہ شخص ایمان لے آیا، اس کا جی بھی خوش ہوتا ہے. لیکن وہ جی کی خوشی شام تک رہی اور شام کو کافر ہو گئی، اس لیے بھرے مجمع میں اس نے انکار کر دیا. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ نیچی دکھا سکے؟ نہیں. ان کی اس ترکیب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت الحمدللہ اور ترقی پذیر ہوئی، بلکہ ان گھروں میں بھی دعوت قرآن مجید کی داخل ہو گئی جن گھروں میں قرآن مجید کا نفوذ اب تک نہیں ہوا. ایک آیت تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ فرمایا کہ یہ اہل کتاب لوگ ایمان اور اسلام کی دعوت پر خوش ہونے کے بجائے یا اسے قبول کرنے کے بجائے یا رد کرنے میں اولیت کا مقام نہ حاصل کرتے، جیسے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے تم تو انکاری مت بنو. تم کو اگر انکاری بننا بھی تھا تو تھوڑے انتظار کے بعد میں رہنا تھا. انکاریوں میں علماء کو آگے رہنا چاہیے کہ قرآن شریف کی طرف توجہ نہ کریں. یہ کام انہوں نے کرنا چاہیے، انہوں نے کرنا چاہیے. تو جاہلوں کا کام تھا، بدعقیدہ لوگوں کا کام تھا. تم نے پہلے نمبر کیسے حاصل کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تمہارے دین کے سوا کسی اور دین کے اوپر تم کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے پاس جو دین تھا وہ مکس تھا، وہ دین اخلاص والا نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والا دین ان کے پاس نہیں ہے. رب تعالیٰ نے ان کی جو پھڑکتی ہوئی رگ تھی اس کو پکڑا. اصل بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں تم کو جو دیا گیا تھا اس سے تم محروم ہوئے، اور اس زمانے میں ہم نے قریش کے ایک فرد کو اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور اس پر قرآن مجید اتارا. تم اس پر چڑ گئے. اصل تمہارے دل کا روگ یہ ہے کہ یہ چیز یہ امامت مجھے ملنی چاہیے، اس لیے تم بگڑے. ورنہ تم تو صدیوں سے کہتے آ رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک کتاب آنے والی، ایک نبی آنے والا ہے، ایک کتاب آنے والی. صدیوں سے کہے چلے جا رہے. پچھلے 600-700 برس کا ریکارڈ تو حجاز میں محفوظ تھا کہ کہیں کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے اوپر دھاوا بولتا اور ان کو مار پیٹ ہو جاتی ہے اور قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے، اور دیکھتے کہ اب کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کے تو اب دب گئے، ہماری قسمت کی بات ہے، لیکن ایک نجات دینے والا دنیا کا آئے گا اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ اس وقت ہم ایمان لائیں گے، تب تم کو دیکھ لیں گے، تب تم کو ہم دیکھ لیں گے. قرآن نے کہا فلما جاؤں کفروا بہ، جب وہ آ گیا تو اسی کا انکار کر دیا. ما عرفوا کفروا بہ، پہچان لیا پھر ان کو انکار. اور ایک جگہ تو فرمایا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی آدمی غلطی نہیں کرتا ویسے پیغمبر کو پہچانتے ہی. اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ امامت اور چودراہٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جانے کا اعلان تھا. دنیا میں ایک ایسی امت رب تعالیٰ شانو کھڑی کرنا چاہتے تھے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو وہ نیت صادقہ والی وحدہ لا شریک کی عبادت میں ایک امت کو کھڑی کرے، وہ اور ان سارے فرقوں کو مٹا دے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے خود بہت سے فرقے ایجاد کیے، اور ان فرقوں کی کھینچا تانی آپس میں جو ہے وہ تاریخ آپ کی اور ہماری بھری پڑی. میں کہتا ہوں اب بھی اس قیامت قریب ضرور ہے لیکن آ نہیں گئی، آئے گی اپنے وقت کے اوپر. کیا وقت نہیں آئے گا؟ مومن توبہ کریں، وہ اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹیں، اور ان تفرقوں کو، گروہ بندیوں کو اور فرقہ بندیوں کو چھوڑیں. مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ہو تو میں نہیں کہتا کہ آپ مثلا آمین ہے، رفعتین ہے، کلپ امام فاتحہ ہے، یا 3 رکعت وطر ہے، 1 رکعت وطر ہے، یہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے، اس جھگڑے میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا.